بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخلها؟ قال القراء المراءون بأعمالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جنوری کے مہینے کا یہ پہلا درس ہے اور ہمارے کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، ان موضوعات کا یہ آخری درس ہے. اور آج کے درس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ایک بات ایسی گھول کر ڈالوں کہ ساری زندگی وہ بات نکل نہ سکے. اور آئندہ کے جو درس شروع ہوں گے وہ اعمال اور مسائل کے درس شروع ہوں گے. یعنی آج کا ہمارا یہ درس حدیث کتاب الایمان کے بعد آئندہ جتنے بھی درس ہوں گے ان کی تمہید اور ان کی فہرست اور ان کا بیانیہ ہوگا. تمام آئندہ کے درس حدیث جتنے بھی ہیں اس کی بنیاد اسی درس پر ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے پناہ مانگا کرو جب الحزن سے. اللہ سے پناہ مانگا کرو جب الحزن سے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس وادی سے روزانہ جہنم 400 مرتبہ خود پناہ مانگتی ہے. یہ ایسی وادی ہے جہنم اس وادی سے 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن يدخلها؟ اس جب الحزن وادی میں کون گرے گا، کون داخل ہوگا، کس کو پھینکا جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے قاریوں کو پھینکا جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن کی قرات کرتے ہوں گے. یہ نکتے کی بات ہے. ایسے قاری، بھئی قرآن کی قرات یہ سب سے افضل عمل ہے نا، قرآن کی قرات، مگر اس جہنم کی سب سے خطرناک وادی میں سب سے افضل عمل کرنے والوں کو
اس لیے گرایا جائے گا یراؤن کہ ان کے اندر ایک خطرناک بیماری بھی ہے۔ عمل بھی سب سے اعلیٰ قرآن کی قرأت، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے اچھا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ مگر جہنم کی سب سے خطرناک وادی میں ان کو گرایا جائے گا ایک بیماری کی وجہ سے، ایک برائی کی وجہ سے۔ وہ برائی بھی سب سے خطرناک ہوگی۔ برائی کیا ہے؟ یراؤن، دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اس خطرناک بیماری کی وجہ سے ان کے افضل عمل کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر عمل اچھے سے اچھا بھی کیوں نہ ہو، مگر خطرناک بیماری کی وجہ سے وہ عمل بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک حدیث تلاوت کی نا، اس موضوع پر کافی احادیث ہیں۔ اگر میں احادیث کو تلاوت کروں گا وقت زیادہ لگے گا۔ میں آج آپ کے سامنے ان تمام احادیث کا خلاصہ اور اس موضوع کا لب لباب رکھنا چاہتا ہوں۔ جمعے کے بیان میں یہ میں بتلا چکا ہوں کہ ایمان کے بعد انسان کو دو قسم کے اعمال کرنے کا حکم ملتا ہے۔ ایک اعمال ایسے جن کو اعمال ظاہریہ کہتے ہیں، دوسرے ایسے اعمال جن کو اعمال باطنیہ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ یاد رکھیے گا میرے، اگر یہ الفاظ آپ کو یاد رہیں تو زندگی میں کبھی کوئی بہکا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ جو اعمال ظاہریہ ہیں اللہ نے ان کو کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جو اعمال باطنیہ ہیں اللہ نے ان کو کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اعمال ظاہریہ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نماز ایک ظاہری عمل ہے جو جسم سے ادا کیا جاتا ہے، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تذکیر بھی ہے، تمام ذکر کی قسمیں اس میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ سے لے کر درود پاک تک ہر ذکر اس نماز کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ظاہری عبادت ہے۔ مال کی کمائی کرو، حلال طریقے سے کماؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ دینے کے لیے، غریبوں میں بانٹنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور حج کرنے کا حکم ہے، حج بھی ظاہری عمل ہے۔ یہ اعمال ظاہریہ ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ ان اعمال ظاہریہ کو شریعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ یہ کبھی بھولیں گے تو نہیں؟ ان اعمال ظاہریہ کو شریعت کہتے ہیں۔ ذرا اونچی سے کہیے گا تاکہ یاد رہے۔ اعمال ظاہریہ کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو اعمال باطنیہ ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے فصبر، صبر کیا کر۔ اب صبر نہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، نہ پاؤں سے کرنے والی چیز ہے، نہ آنکھوں سے کرنے والی چیز ہے، نہ جسم سے کرنے والی چیز ہے۔ یہ صبر دل سے ہوتا ہے۔ فصبر، صبر کیجئے۔ فصبروا، صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کیا کرو۔ یہ ظاہری عمل نہیں ہے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ یہ کیا کرو۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے نا، مگر یہ ظاہری عمل نہیں ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو جسم سے کیا جائے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں
استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ کہے رضیت باللہ ربا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہا کرو، یہ اس کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، جسم سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو، حسد سے بچو، غیبت سے بچو۔ پروردگار عالم کے ہاں سب سے برا عمل غیبت کا ہے، مگر اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اعمال ظاہریہ سے نہیں ہے، اعمال باطنیہ سے ہے۔ ان کو کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اعمال باطنیہ ہے، وہ اعمال ظاہریہ ہیں۔ اعمال ظاہریہ کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ اسی طرح اعمال باطنیہ کو طریقت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اعمال ظاہریہ کو شریعت اور اعمال باطنیہ کو طریقت کہتے ہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے۔ جن اعمال کا تعلق دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، جسم سے، حرکات سے، مال سے، دولت سے، چلنے سے، پھرنے سے ہو، وہ شریعت۔ جن اعمال کا تعلق انسان کے دل اور نفس سے ہو، وہ طریقت۔ جب انسان کے اندر شریعت بھی آ جائے، طریقت بھی آ جائے، تو وہ کامل انسان بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر شریعت تو ہو مگر طریقت نہ ہو، تو وہ جسم تو ہے لیکن روح نہیں ہے، بے جان جسم ہے۔ اور اگر اس کے اندر طریقت تو ہے لیکن شریعت نہیں ہے، تو وہ روحانی طور پہ ہے مگر وہ بغیر جسم کے پھر رہا۔ کامل انسان ہونے کے لیے شریعت اور طریقت ان دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ پروردگار عالم نے تکوینی لحاظ سے شریعت کے اوپر جب محنت کروائی تو اس کے لیے 119 صحابہ کرام فقہا کو حکم دیا۔ اللہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اے میرے نبی کے صحابہ، تم حضور کو چھوڑ کر سارے کیوں نکل جاتے ہو جہاد پر؟ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چمٹی رہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں یاد رکھے وہ، اور پھر جو آنے والے ہوں گے ان کو بتلایا کرے۔ اس حکم کے آنے کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور یہ وہ جماعت تھی جن کو فقہا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، یہ وہ جماعت تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے۔ میں نے ان میں سے بڑوں بڑوں کے نام لے دیے ہیں۔ یہ 119 صحابہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو جمع کیا۔ اور آج ہمارے پاس احادیث کی کتابوں کی صورت میں، اسی طرح فقہ کی کتابوں کی صورت میں یہ ساری شریعت موجود ہے۔ آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ان تمام بزرگوں کو ہماری طرف سے خراج عقیدت پیش فرمائے جنہوں نے محنت کر کے ہمارے تک شریعت کو پہنچایا۔ ان میں سے کسی بزرگ کو بھی دیکھیں، کسی عالم کو دیکھیں، کسی فقیہ کو دیکھیں تو وہ اسی راہی کا چراغ اور چشم اور اسی راہی کی شمع معلوم ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی اور اپنے حصے کا کام پورا کر دیا۔ ان میں کوئی نمایاں ہے،
اور کوئی ان سے کم ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، مگر سارے کے سارے اسی راستے کی شمع اور اسی راستے کی روشنیاں ہیں۔ یہ شریعت ہے۔ اس میں تحریری کام اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیا، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو کان الدین معلقا بالثریا، اگر میرا دین ثریا ستارے کی بلندی پر بھی پہنچ جائے، لتناولہ رجل من فارس، تو فارس کا ایک آدمی وہاں سے بھی اس علم کو، اس دین کو پا لے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارۃ لابی حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت اور ان کے لیے اشارہ ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بشارت تھی۔ یہ ہے علم شریعت۔ علم شریعت میں ہر عالم مسئلہ نہیں بتا سکتا، مسئلہ بیان ضرور کر سکتا ہے کتاب میں سے دیکھ کر، لیکن آنے والے مسئلے کا حل بتانے کی اجازت نہیں۔ اس میں بھی درجے ہیں۔ مسئلہ بیان کرنے کی اجازت اس کو ہے جو مفتی ہوگا، اجتہاد کرنے کی اجازت اس کو ہوگی جو اس سے بڑے درجے کا ہوگا، مجتہد ہوگا۔ اور جب یہ بات چھوٹوں تک آ جائے گی نا تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا، جیسے آج بگڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی جو سمجھ میں آتی ہے وہی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ معاملہ چھوٹوں تک آ گیا، بڑوں سے بات نکل گئی۔ یہ ہے علم ظاہر یعنی شریعت، اور دوسرا ہے علم باطن یعنی طریقت۔ بعض لوگ یہ جو تصور دیتے ہیں نا، جی یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ طریقت کو کیا جانے، اس وقت تک کوئی عالم کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم شریعت کا بھی ماہر نہ ہو، علم طریقت کا بھی ماہر نہ ہو، اس وقت تک کوئی عالم مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں کو الگ کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ یہ آدھے قرآن کو مانتا ہے آدھے کو نہیں مانتا ہے، تو دونوں علم قرآن میں ہے، تو دونوں علم احادیث مبارکہ میں۔ یہ کہے کہ جی آدھی حدیثوں کو مانتا ہے آدھی کو نہیں مانتا تو سر پھاڑ دے گا وہ۔ اس لیے علم شریعت، علم طریقت، علم ظاہر اور علم باطن، یہ دو ایسے علوم ہیں جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے عموماً اور علماء کے لیے خصوصاً ضروری ہے۔ علم باطن کے اوپر جنہوں نے محنت کی ان کے ایمان بھی بہت زیادہ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مقام صفہ میں اصحاب صفہ بن کر اپنی زندگیاں وقف کر دیں، یہ وہ صحابہ تھے جو علم باطن یعنی علم طریقت بھی سیکھا کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان میں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کئی ایک صحابہ کرام ہیں جو اصحاب صفہ میں شامل تھے، جنہوں نے ترک دنیا چھوڑ کر اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ان کے لیے پھر بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ ایک دودھ کا پیالہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ بھی واقعہ سنا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے اصحاب صفہ کی دعوت کی، ایک بکری کا فرمایا صحابی سے جس نے بکری پکائی تھی، یار اس کا اگلی دستی دینا، اس نے وہ دستی نکال کے دی، آپ نے وہ کھائی اور کھلائی، فرمایا ایک اور دستی دو، اس نے وہ نکالی، آپ نے کھائی اور کھلائی، فرمایا ایک اور دستی دو، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بکری میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، فرمایا اللہ کے بندے تو نہ منع کرتا، میں مانگتا رہتا تو دیتا رہتا، ہم کھاتے رہتے۔ ان کے لیے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو عالم طریقت ہوا کرتے تھے۔
جس طرح عالم شریعت صحابہ کرام کی آغوش تربیت میں فقہا اور محدثین نے زندگی گزار کر بہت بڑا کام کیا، ہمارے تک دین، ظاہری دین کو بھی پہنچایا، اسی طرح جو علماء طریقت صحابہ ہیں ان کی آغوش تربیت میں بے شمار اللہ والوں نے رہ کر اس دین کو، علم کے اس حصے کو سیکھا اور ہمارے تک پہنچایا۔ ان میں سر فہرست حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں لے آئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس۔ حضرت ام سلمہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے موالی میں سے، غلاموں میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آگے لاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنے لعاب دہن سے گٹی دی اور اس کا نام حسن رکھا، حسن بصری۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں 2 سال رہے، یعنی 2 سال کا بچہ، اور اتنے شرارتی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پیالہ تھا نا پانی کا، آپ بھر کے رکھا کرتے تھے، اس کو انڈھیل دیا کرتے تھے بچپن میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام محبت فرمایا کرتے تھے، کبھی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حسن نے علوم نبوت میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا، صاحب نظر بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، اور ایسے تھے کہ پروردگار عالم کی طرف سے القاء اور الہام بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت بشر حافی، حضرت حبیب اجمی، حضرت سری سکتی، حضرت معروف کرخی، حضرت شقیق بلخی، حضرت حاتم رازی، یہ انہی کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو عبداللہ اندلسی انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ایک مرتبہ بشر حافی شراب کے نشے میں جا رہا ہے، بشر حافی نشے میں دھت ہے اور جا رہا ہے، اچانک ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو پکڑا، اس پہ تو میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ جگہ ڈھونڈنے لگے، اس کو کہاں پہ رکھوں، کوئی اونچی جگہ نہیں ملی، تو اس کو صاف کر کے نا اپنے پیٹ میں ڈال دیا، نگل لیا۔ تو آواز آتی ہے، بشر تم نے ہمارے نام کی حفاظت کی، اب ہم تمہارے نام کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے رخ پھیرا اور حسن بصری کے ہاں پہنچا دیا۔ حسن بصری کی تربیت میں رہ کر وہ کمال پایا۔ تاریخ میں لکھا ہے، اولیاء فرماتے ہیں کہ پرندے جہاں پر بشر حافی قدم رکھا کرتے تھے وہاں پر بیٹھ نہیں کیا کرتے تھے، پرندے بھی اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ حبیب اجمی سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دوست کو پیسہ دے کر آئے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے دوسرے سے کہا اس کو جانتے ہو، یہ حبیب اجمی ہے، سودی ہے، سودی، سود کا کاروبار کرتا ہے۔ ایسی دل پہ چوٹ لگی، میں نے تو بچوں کو نہیں بتلایا، یہ پتہ کیسے چلا ان کو؟ اسی وقت گئے، جا کر اپنے دوست سے کہا جتنا مال تیرے پاس ہے واپس کر دے مجھے، اور باقی میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، آج سے میں نے توبہ کر لی ہے، سود کا کاروبار نہیں کیا کروں گا۔ وہاں سے آئے، اللہ نے حسن بصری کی آغوش تربیت نصیب فرما دی، وہاں پر بٹھا دیا۔ اجمی تھے، قرآن اچھا نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت حسن بصری نے ایک مرتبہ سفر کے دوران حبیب اجمی کی مسجد آ گئی، نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا تو حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ والا نماز پڑھنے لگا، دیکھا حبیب اجمی ہے، نماز نہیں پڑھی، اپنی اکیلی پڑھ لی، اس کو تو قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، یہ اجمیوں کی طرح قرآن پڑھتا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، حسن اے اللہ والے، اس وقت تک تجھے ولایت میں مقام نہیں ملے گا جب تک حبیب اجمی کے پیچھے اس کی امامت میں نماز نہیں ادا کرتا، وہ ہمارا اتنا مقبول ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہ کمال پیدا کر لیا اپنے اندر کہ یہ صاحب طریقت بنے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، جو صاحب شریعت ہوا کرتا تھا وہ صاحب طریقت بھی ہوا کرتا تھا۔
اور جو صاحب طریقت ہوا کرتا تھا وہ صاحب شریعت بھی ہوا کرتا تھا۔ تاریخ میں ایسا کوئی اللہ والا نہیں ملے گا جو عالم نہ ہو، اور ایسا کوئی عالم نہیں ملے گا جو اللہ والا نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ایک ساتھ چلا کرتی تھی۔ آج پیسے کی لالچ نے دونوں راستوں کو مختلف کر دیا۔ علماء کو بھی پیسے کی طمع نے اللہ والوں سے جدا کر دیا، اور جو اللہ والے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دنیا پرستوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ مگر یہ دونوں راستے اکٹھے ہیں۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بات بتلاؤں، یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے۔ پہلا سبق تو یاد ہے نا، علوم ظاہری کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت، اور علوم باطنی کو کیا کہتے ہیں؟ طریقت۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوا کرتی ہیں۔ یہ اگر جدا ہو جائیں فنا ہو جاتی ہیں، اگر جدا ہو جائیں تو مر جاتی ہیں، پھر زندہ نہیں رہتی۔ اگر روح جسم سے جدا ہو جائے جسم زندہ نہیں رہتا، اگر جسم روح سے جدا ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی۔ ان کا بھی یہی حال ہے، شریعت کو جدا کر دو طریقت نہیں رہے گی، طریقت کو جدا کر دو شریعت نہیں رہے گی۔ یہ جو علوم شریعت ہیں ان کو بھی اللہ نے امت تک پھیلانے کی ذمہ داری لی، جو علوم طریقت ہیں ان کو بھی اللہ نے امت تک پھیلانے کی ذمہ داری لی۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کی قیامت تک کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یعنی علوم شریعت بھی باقی رہیں گے، علوم طریقت بھی باقی رہیں گے، یہ دونوں علوم باقی رہیں گے۔ جب آپ کسی اللہ والے سے ملیں، دوسرا موضوع، جب آپ کسی اللہ والے سے ملیں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ والا صاحب طریقت ہے، کیا وہ صاحب شریعت بھی ہے یا نہیں؟ اگر وہ صاحب شریعت بھی ہے تو یقیناً وہ کامل ہے، اور اگر وہ صاحب شریعت نہیں تو پھر وہ کامل نہیں ہے۔ یہاں پر جو میں نقطے کی بات بتلانے لگا ہوں اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ان کی اکثر دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور اکثر یہ سوال ہوتے رہتے ہیں، مگر اس کے بارے میں تسلی بخش جواب نہیں ملتا، اس لیے سمجھ نہیں آتی بات۔ آج اس کا تسلی بخش جواب دیتا ہوں۔ یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ اللہ والے جن کی ذمہ داری رشد و ہدایت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرنا۔ یہ صاحب شریعت بھی صاحب ارشاد ہوا کرتے ہیں، صاحب ارشاد، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ اللہ والے جن کو اللہ امت کی رہنمائی کے لیے متعین فرما دیتا ہے، یہ صاحب ارشاد ہوا کرتے ہیں۔ ان اللہ والوں کا صاحب کرامت ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ صاحب ارشاد ہوا کرتے ہیں، یعنی امت کی رہنمائی کیا کرتے ہیں اس علم شریعت اور علم طریقت کی روشنی میں، امت کی رہنمائی کیا کرتے ہیں، اور یہ صاحب ارشاد ہوا کرتے ہیں، صاحب ہدایت ہوا کرتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں جب ان سے کہیں نا تو یہ اولیاء ہدایت ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہوا کرتے ہیں؟ اولیاء ہدایت۔ ان کے ذمے ہوتا ہے کہ میری مخلوق کی رہنمائی کرو، میری مخلوق کی ہدایت کی طرف دعوت دو، اور ہدایت کی طرف آنے میں ان کی نگرانی کرو۔ یہ صاحب ارشاد اولیاء ہدایت ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے جو اللہ والے ہیں وہ صاحب تکوین ہوا کرتے ہیں۔ صاحب تکوین، ان کی ذمہ داری ہدایت نہیں ہوتی، کسی اور معاملے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو کسی اور کام کے لیے چنا ہوتا ہے۔ وہ صاحب تکوین حضرات کا صاحب کرامت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب کرامت نہ ہو تو وہ کامل نہیں ہوتے۔ اولیاء تکوین، اولیاء ہدایت اور اولیاء تکوین، ولی ہدایت اور ولی تکوین، یہ بات یاد رہے گی نا۔ اولیاء کی کتنی قسمیں؟ پہلی قسم کون سی ہے؟
اولیاء ہدایت، سب کہیں گے تو یاد رہے گا. اور دوسری قسم کون سی ہے؟ اولیاء تکوین. آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ تو سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، اے موسیٰ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں. اللہ کو یہ میں ناگوار گزری. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے. اے اللہ میں تو اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جاؤ، جہاں پر دو دریا ملتے ہوں وہاں پر ملے گا. اپنے شاگرد کو ساتھ لیا، یوشع بن نون کو ایک مچھلی بھنی ہوئی ساتھ لے لی. بھوک لگی تو وہ مچھلی کھا لیں گے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. جب وہ مقام سے گزر گئے تو بھوک محسوس ہوئی. یوشع بن نون سے کہا مچھلی تو دو، کھائیں تو صحیح. کہنے لگا جہاں پر آرام کیا تھا وہ مچھلی وہیں غائب ہو گئی، پانی میں چلے گی، مجھے یہ بتانا یاد ہی نہیں رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہی تو مقام تھا جہاں پر اس اللہ والے سے ملاقات کرنی تھی. موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، دیکھا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ فرماتے وہاں پر ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، ہم نے اس کو اپنے جناب سے علم عطا کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت خضر سے، اور حضرت خضر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا موسیٰ بنی اسرائیل کے پیغمبر. جی ہاں میں ان کا پیغمبر ہوں. کیسے آنا ہوا؟ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے. یہ بڑی نکتے کی بات ہے. حضرت خضر کہتے ہیں میرے ساتھ وقت گزارنے کی طاقت نہیں رکھو گے؟ نہیں میں وقت گزارنا چاہتا ہوں. پھر ایک شرط ہے، صبر کرنا، بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. درمیان میں 3 واقعات آئے. ایک واقعہ دیوار گر رہی تھی اس کو گرا کر سیدھا کر دیا. ایک واقعہ کشتی کو توڑ دیا. ایک واقعہ جوان بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ سوال کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ جب آخری سوال کیا فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب بہت ہو گیا، آپ اپنا راستہ لے اور مجھے میرے راستے پہ جانے دیں. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ہاں جس پر آپ بے صبری دکھاتے رہے اس کی حقیقت ضرور بتلاؤں گا. پھر حضرت خضر نے حقیقت بتلا دی. وہ جوان بچہ اپنے ماں باپ کی کفر کا باعث بنے گا، اس لیے اس کو میں نے پہلے سے ہی قتل کر دیا. اللہ اس کا نعم البدل ان کو ایک اور بچہ خوبصورت صاحب ایمان عطا فرمائیں گے. یہ کشتی کا جو دریا کی کشتی تھی، بادشاہ ظالم تھا، غصب کر لیا کرتا تھا. میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ان کی مزدوری چلتی رہے. یہ جو دیوار تھی 2 یتیموں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا، ان کے بڑے ہونے سے پہلے گر جاتی، لوگ خزانہ لوٹ لیتے، ان کے کام نہ آتا. میں نے اس لیے سیدھا کر دیا جب تک بڑے ہوں اس وقت تک یہ دیوار قائم رہے. یہ موسیٰ اور خضر، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ. وہ اولیاء ہدایت ہیں حضرت موسیٰ، یہ اولیاء تکوین ہیں حضرت خضر. جو اللہ والے اولیاء ہدایت ہیں وہ حضرت موسیٰ کی تربیت پہ ہیں. ان کو غصہ بھی آتا ہے، یہ سخت گیری بھی کرتے ہیں، یہ نکیر بھی کرتے ہیں، گرفت بھی کرتے ہیں. جو خلاف سنت عمل کرے اس کو سمجھاتے بھی ہیں، کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے، اور جو اولیاء تکوین ہے وہ حضرت خضر کی مثل پہ ہیں. ہم نے بے شمار لوگوں کو دیکھا جو مجذوب ہوتے ہیں نا، مجذوب، یہ صاحب تکوین ہوا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات بتلاؤں، نکتے کی بات بتلاؤں بھائی، مجذوب اور مجنون میں تھوڑا سا فرق ہے. مجذوب اور مجنون ان دونوں میں ذرا فرق کر لیا کریں، دونوں کو ایک جیسا نہ سمجھیں. ہاں، مجذوب اور مجنون میں تھوڑا سا فرق ہے. مجنون اس کو کہتے ہیں جس کی عقل فاسد بیماری کے اٹیک کرنے سے خراب ہو جائے، فاتر العقل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مجنون. اس کے اوپر کوئی اٹیک ہوا، کسی فاسد بیماری کی وجہ سے اٹیک ہوا، اس کی عقل چلی گئی، اس کو مجنون کہتے ہیں.
اور مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر انوارات الہیہ کا ایسا صدمہ گزرا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا اس کو، اور اس کی عقل چلی گئی، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ جو انوارات الہیہ کے اٹیک کی وجہ سے فاتر العقل ہوگا اس کو مجذوب کہیں گے، اور جو دنیا کے حادثات کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، فاسد حملوں کی وجہ سے جو فاتر العقل ہوگا اس کو مجنون کہیں گے۔ مگر ہم نے سب کے درمیان میں گڑبڑ کر دیا، اور مجنون کو مجذوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، مجذوب کو مجنون کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ فرق نہیں اور تمیز نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک نشانی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ نشانی لکھتے ہیں، مجنون جو ہے ہر حال میں مجنون ہی رہتا ہے، لیکن جو مجذوب ہوا کرتا ہے اذان کی آواز سن کے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اذان کی آواز سن کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مجذوب جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے عشق میں دیوانہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ اللہ کا نام اس کے کان میں پڑا تو وہ وجد میں آ جاتا ہے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ یہ جو مجنون ہوتا یہ بھی فاتر العقل ہے، اور جو مجذوب ہوتا وہ بھی فاتر العقل ہے۔ دیکھو شریعت جو ہے یہ ہمیشہ مکلف کرتی ہے اس کو جو صاحب العقل ہو، ہاں؟ جو صاحب عقل ہو، شریعت اس کو پابند کرتی ہے نا۔ جو فاتر العقل ہو جائے پھر اگر وہ نماز نہ بھی پڑھے تو قصوروار نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچہ، اگر کوئی دیوانہ روزہ نہیں رکھتا یا روزہ توڑ دیتا ہے وہ دیوانہ، تو شریعت کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ وہ فاتر العقل ہے۔ شریعت ہمیشہ اس کو مخاطب کرتی ہے جس کی عقل پوری ہو، جس کی عقل تام ہو۔ جب اس کی عقل پوری نہیں ہے تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، کبھی کبھار وہ اپنے آپ کو برہنہ بھی کر لیتا ہے، اپنا لباس مختصر بھی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ فاتر العقل ہے۔ مگر یہ فرق کرنا کہ یہ مجنون ہے یا مجذوب ہے، یہ بہت باریک سا فرق ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کے بارے میں بجائے خود رائے قائم کرنے کے کسی صاحب شریعت اور صاحب طریقت عالم دین سے پوچھ لیا جائے کہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں۔ ہاں، جب ہم ایسے آدمی کو ملتے ہیں نا تو ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں، بابا جی ہمارے لیے دعا کرو۔ کسی مجذوب کو ملتے ہیں نا تو فوراً کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، یہ کہتے ہیں نا، خواہش ہوتی ہے ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کے بندو، صاحب شریعت جو ہوتا ہے نا، جو ولی ہدایت ہے، دعا اس سے کروانی چاہیے۔ جو ولی تکوین ہے، مجذوب ہے، اس سے دعا کروانے کا فائدہ نہیں، وہ کرتا بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ جو اولیاء تکوین ہوا کرتے ہیں نا وہ صاحب کشف ہوا کرتے ہیں، صاحب کشف۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ ایک بیمار چلا جائے، زندگی کے 3 دن رہ جائیں اور کسی مجذوب کے پاس پہنچ جائے، جا کر کہ بابا جی میرے لیے دعا کرو، مجذوب تو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہے ہی زندہ 3 دن کا، اور اس کو پتا ہے وہ صاحب کشف ہے کہ اس نے 3 دن بعد مر جانا ہے، بھلا وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہ اس کے ہاتھ اٹھیں گے نہ اس کی زبان اٹھے گی، کیونکہ وہ صاحب کشف ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس نے 3 دن بعد مر جانا ہے۔ یہ اولیاء تکوین ہے۔ اور جو اولیاء ہدایت ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعا کیجئے میرے لیے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعا کروایا کرو، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ تو دعا کروانے کے لیے صاحب شریعت یعنی اولیاء ہدایت کے پاس جانا تو مناسب ہے، اولیاء کرامت یا اولیاء تکوین کے پاس جانا مناسب بھی نہیں، ان سے دعا کا کہنا مناسب بھی نہیں، اور وہ عام طور پر کرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ان سے کہنا ایک فضول سی بات ہے۔ یہ جو ہم نے سنا ہے نا، یہ کتب، غوث، ابدال، اوتاد،
یہ جتنے بھی درجے ہیں یہ اولیاء تکوین میں ہوا کرتے ہیں، اولیاء تشریح میں، اولیاء ہدایت میں نہیں ہوا کرتے۔ یہ سارے درجے اولیاء تکوین میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مدبرات ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس بندے کو جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا، بس اس نے وہ ذمہ داری نبھانی ہے اور چلتا بننا ہے دنیا سے۔ یہاں ذمہ داری آ گئی، اب ذمہ داری لگی ہے بنگلہ دیش میں۔ اللہ نے طی الارض کا ملکہ دیا ہوا ہے، 2 قدم اٹھائے اور بنگلہ دیش میں پہنچ گیا، وہاں کی ذمہ داری پوری کی۔ اب ملیشیا میں ذمہ داری ہے، 5 قدم اٹھائے ملیشیا میں پہنچ گیا، وہاں کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ یہ اولیاء تکوین ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ اور جو اولیاء ہدایت ہوا کرتے ہیں، یہ امت کی رہنمائی اور امت کے ارشاد اور ان کے وعظ اور ان کی اصلاح کا کام کیا کرتے ہیں۔ اصل مقصود دنیا کا یہ لوگ ہیں جن کے اندر شریعت بھی اور طریقت بھی جمع ہو جائے۔ اصل اللہ کے نمائندے یہ ہوا کرتے ہیں، یہ انبیاء کی صفات کے حامل ہوا کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کی صفات کے حامل ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ ملائکہ کی صفات رکھتے ہیں، یہ انبیاء کی شریعتوں والی نبیوں کی صفات رکھتے ہیں، یہ انبیاء کے سایہ ہوا کرتے ہیں، وہ ملائکہ کا سایہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ کافی ہے۔ اور آپ لاکھ کوشش کریں ان سے ملنے کی، یہ اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک کہ وہ آپ سے نہ ملنا چاہیں۔ یہ جو اولیاء ہدایت ہے یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، صبح آؤ شام آؤ، ان کو تنگ کرنے کے لیے آؤ یا تعویذ لینے کے لیے آؤ یا دم کرانے کے لیے آؤ، یہ تو بیچارے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے بیٹھے ہوئے۔ ہاں، ان کے پاس آنا جانا یہ انسان کو علم دین، علم شریعت، علم طریقت سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ جو اولیاء ہدایت ہیں ان کے پاس 2 چیزیں ہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں۔ 2 سبق میں نے پڑھا دیے آپ کو۔ ایک سبق علم ظاہر کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ علم باطن کو کیا کہتے ہیں؟ طریقت۔ اولیاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ارشاد اور واعظ و نصیحت کا کام کرے، ان ولیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء ہدایت۔ اور دوسرے وہ جو واعظ و نصیحت کا نہیں بلکہ مجذوب ہوا کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء تکوین۔ اور مجنون اور مجذوب میں فرق بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ جو دنیا کے حادثے سے پاگل ہو جائے اس کو مجنون کہتے ہیں، جو انوارات الہیہ کے حادثے سے فاتر العقل ہو جائے اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ دعا اولیاء ارشاد سے کروانی چاہیے، اولیاء تکوین سے نہیں کروانی چاہیے۔ اب آگے ایک اور سبق، یہ جو اولیاء ہدایت ہیں اپنے اندر کون سا خزانہ لیے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ہوتا کیا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ اگر 4-5 منٹ زیادہ ہو جائیں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ خاص طور پر میں ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو بعد میں آئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لوں؟ یہ جو اولیاء ہدایت ہے نا اپنے اندر ایک خزانہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس خزانہ کیا ہے؟ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کے صاحبزادے میاں احسن اپنی والدہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اماں، بڑے ہو گئے نا، اماں میرے ابا کی تو ہر زبان عزت کرتی ہے، میرے ابا کی تو بڑے چھوٹے عزت کرتے ہیں، آخر ان کے پاس دولت کون سی تھی کہ ہر زبان ان کی تعریف کر رہی ہے؟ تو اماں نے کہا بیٹا اگر تجھے بھی وہ دولت حاصل کرنی ہو تو فلاں علاقے میں ان کا خلیفہ ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ صاحبزادہ صاحب خلیفہ صاحب کے پاس چلے گئے۔ جب خلیفہ صاحب نے دیکھا نا پیر زادہ صاحبزادہ تشریف لایا ہے، خلیفہ صاحب نے پرتپاک استقبال کیا، دعوت کا اہتمام کیا، 3 دن صبح دوپہر شام بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ 3 دن کے بعد حضرت نے پوچھا، خلیفہ صاحب نے پوچھا میاں صاحبزادے کیسے آنا ہوا؟ تو صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں اپنے باپ کی دولت لینے واپس آیا ہوں، مجھے میرے باپ کی دولت واپس کیجیے، جو آپ نے میرے ابا سے حاصل کی تھی وہ مجھے واپس کیجیے۔ بس یہ کہنا تھا، خلیفہ صاحب کی آنکھیں بھی بدل گئیں، تیور بھی بدل گئے، انداز بھی بدل گئے۔ فرمایا اچھا وہ دولت لینی ہے تو چلو جاؤ لڑکے،
جا کر جو ہمارے مرید آئے نا ان کی جوتے سیدھے کیا کرو اور صاف کر کے رکھا کرو. جوتوں میں ڈیوٹی لگا دی. اب یہ دولت ملنے لگی ہے. 1 سال تک خلیفہ صاحب نے اس مرید سے جوتے سیدھے کروائے. مریدوں کے جوتے وہ دیکھتا ہے یہ گندا ہے، اس کو جا کے دھویا، صاف کیا، سیدھا کر کے رکھ دیا. دوسرا مرید آیا، اس کا جوتا ٹیڑھا ہے، جھاڑا، صاف کیا، سیدھا کر کے رکھ دیا. 1 سال تک یہ ڈیوٹی لگی. صبح بھی ایک روٹی کھانے کو مل جاتی ہے، شام کو بھی ایک روٹی کھانے کو مل جاتی ہے. 1 سال کے بعد بلایا، میاں صاحب زادے اب جاؤ، ہمارا جو جانور جہاں بندھے ہوئے نا، باڑا جانوروں کا، گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہاں جاؤ اور ان کی نگرانی کرو، ان کا خیال رکھنا. میاں صاحب زادہ صاحب ادھر پہنچ گئے. 1 سال جانوروں کی خدمت گزاری میں گزر گیا. سال کے بعد کام والی کو بلایا. کام والی بڑھیا جو گوبر اٹھانے والی ہوتی ہے نا، اس کو بلایا اور فرمایا خلیفہ صاحب نے کہ یہ صفائی کرو جانوروں کے واڑے کی، اور گوبر اکٹھا کر کے تو جب گزرو نا تو جان بوجھ کے گر جانا، اور ایسے گرنا کہ کچھ چھینٹے یہ میاں صاحب زادے کے کپڑوں کے اوپر بھی پڑ جائے، اور پھر جو وہ کہے آ کر ہمیں بتلانا. وہ بڑھیا نے ایسے ہی کیا، گوبر اٹھایا، گند اٹھایا اور چلنے لگی تو جان بوجھ کے گر گئی. تھوڑا سا گوبر اور چھینٹے میاں صاحب زادے کے کپڑوں بھی پڑ گئے. جیسے ہی کپڑوں بھی پڑے تو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے اندھی ہے کیا، دیکھ کے نہیں چل سکتی، سارے میرے کپڑے خراب کر دیے. بڑھیا نے آ کر حضرت کو شکایت کر دی، حضرت میاں صاحب زادہ صاحب نے یہ فرمایا تھا اندھی ہے کیا، دیکھ کے نہیں چل سکتی، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے. حضرت فرماتے ہیں بلاؤ میاں صاحب زادے کو. بلایا اور فرمایا میاں صاحب زادے ہمارا تو ارادہ تھا کہ تیرے باپ کی دولت تجھے واپس کر دی جائے، مگر ابھی وقت ہے، اور ڈیوٹی کرو. 1 سال اور خدمت لی. 1 سال کے بعد اسی بڑھیا کو دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور گوبر اٹھاؤ، اب کے بار ذرا قریب گرنا، اور اتنا گرنا کہ آدھا گوبر اس کے کپڑوں پہ پڑ جائے، پھر جو وہ کہے نا تو مجھے بتلانا. بڑھیا نے ایسے کیا، گوبر اٹھایا، گند اٹھایا، قریب سے گزری، بالکل قریب آ کے گر گئی اور کافی سارا گوبر اس کے کپڑوں پہ پڑ گیا. جیسے ہی کپڑوں پہ پڑا نا تو اب میاں صاحب کہنے لگے، صاحبزادہ صاحب کہنے لگے پیر کا شہر ہے کچھ کہہ نہیں سکتا، جو ہوتا نا میرا شہر تو بتلاتا. بڑھیا نے جا کے بتلا دیا، حضرت وہ صاحبزادہ تو یہ کہہ رہا ہے. بلایا اور فرمایا ہم اے صاحبزادے ہمارا تو ارادہ تھا تیرے باپ کی دولت تجھے واپس کر دی جائے، مگر ابھی کچھ کمی ہے، اگر ابھی دے دی جائی تو تیرے ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ نالائق کو وہ دولت دے دی جو سنبھال بھی نہیں سکتا. 1 سال اور خدمت لی، اور 1 سال خدمت لینے کے بعد اس بڑھیا سے کہا کہ اب کے بار سارا ہی گوبر گرا دینا، پورا تانبیہ گرا دینا، اور پھر جو کہے آ کے بتلانا. اس بڑھیا نے ایسے ہی کیا، گوبر اکٹھا کیا، گند اکٹھا کیا، اور قریب جا کر گری اور پورا کا پورا تانبیہ سر پہ گرا دیا، اور گوبر سارا گرا دیا. اب میاں صاحب زادہ صاحب گوبر میں نہا گئے، بجائے کچھ کہنے کے فوراً اٹھے اور بڑھیا کو آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اماں چوٹ تو نہیں آئی، اماں چوٹ تو نہیں آئی، لاؤ میں اکٹھا کر دیتا ہوں. جلدی سے تانبیہ سیدھا کیا، اپنے اوپر سے بھی زمین سے بھی صاف کر کے تانبیے میں ڈالا اور اٹھا کر سر پہ رکھا اور کہا چلے جائیے. بڑھیا نے آ کر بتلا دیا. خلیفہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بلایا، نہلا دھلا کر سینے سے لگایا، پگڑی پہنائی اور فرمایا کہ جا میاں صاحبزادے تیرے باپ کی دولت تجھے مل گئی. اور یہ دولت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. جب دوسروں کی فکر پڑ جائے پھر انسان کامل ہو جایا کرتا ہے. جب تک اپنی فکر میں رہے اس وقت تک کامل نہیں، جب دوسروں کی فکر پڑ جائے گی تو کامل ہو جائے گا. یہ جو اولیاء ہدایت ہوا کرتے ہیں نا، ان کے پاس دولت کیا ہے، وہ دولت کون سی لینے کے لیے آئے اور کون سی دولت ملی. دیکھو بھائی، برتن میں کئی غلاظتیں ہوں، کئی غلاظتیں لگی ہوں، پیشاب بھی لگا ہو،
پخانہ بھی لگا ہو، گارا بھی لگا ہو، کپڑے کو یہ بھی لگا ہے وہ بھی لگا ہے، پانی ایک ہی اس کو دھوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ گارا تو پانی سے دھلے گا اور گند جو ہے وہ عرق گلاب سے دھلے گا اور فلاں جو ہے نا وہ فلاں عرق سے دھلے گا، نہیں، پانی ایک ہی ہوتا ہے صاف کرنے کے لیے، وہ سب غلاظتوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ جو اولیاء ہدایت ہوتے ہیں نا، ان کے پاس 20 دولتیں ہوتی ہیں، 20 دولتیں ہوتی ہیں جو یہ اپنے سینوں میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا کون نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے اور کون غلط پڑھ رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے نا۔ کوئی تکبیر تحریمہ اس طرح کہے، پتہ چلتا ہے اس نے ٹھیک کہی، کوئی ایسے کہے، پتہ چلتا ہے اس نے غلط، نظر آ رہا ہے نا۔ اسی طرح جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کے دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس دل میں کیا ہے۔ جس طرح علم ظاہر، علم شریعت والے شریعت کو دیکھ کر اصلاح کرتے ہیں، علم باطن والے باطن کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، آ کر حضرت کی محفل میں بیٹھ گیا تو حضرت فرمانے لگے، حضرت عثمان غنی، عجیب بات ہے، ہماری محفل میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کی آنکھوں نے زنا کیا ہوتا ہے۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، کیا اللہ کے نبی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وحی اترتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں؟ باہر کھڑا ہو کے تسلی سے دیکھ کر آیا ہوں ایک خاتون کو۔ فرمایا نہیں، وحی نہیں اترتی، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور الایمان، مومن کی فراست سے بچا کرو، اپنے نور ایمان سے یہ پہچان لیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، فجر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد منبر میں محراب میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک بڑھیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کھجور نکال کر میرے منہ میں ڈالی، پھر دوسری ڈالی، پھر تیسری ڈالی، فرمایا پھر میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا یہ خواب دیکھنے کے بعد میں فجر کی تیاری میں مشغول ہوا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت تھا، فرمایا مجھے حیرانگی اس بات سے ہوئی، خواب میں نے جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد کے جس دروازے سے داخل ہوتے دیکھا تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ خواب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز میں جو سورتیں تلاوت کی تھیں، میری حیرانگی بڑھ گئی کہ امیر المومنین عمر بن خطاب بھی وہی سورتیں تلاوت فرما رہے ہیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں محراب میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، نماز کے بعد امیر المومنین بھی اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ حقیقت میں ایک بڑھیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گئی۔ صبح صبح کا وقت تھا، حضرت علی فرماتے مجھے بھوک لگی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح خواب میں کھجور اٹھائی میرے منہ میں ڈالی، حقیقت میں حضرت عمر بن خطاب نے کھجور اٹھائی میرے منہ میں ڈالی، پھر تیسری ڈالی، پھر دوسری ڈالی، پھر تیسری ڈالی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، امیر المومنین اگر تھوڑا سا زیادہ کھلا دیں تو کیا ہی حرج ہے، بھوک بڑی لگی ہے۔ تو خطاب مسکرائے اور فرمایا علی، رات کو خواب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا میں نے یہ خواب ہے؟ فرمایا کیا تو نے حدیث نہیں، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور الایمان، مومن کی فراست سے کرو، یہ اپنے نور ایمان دیکھ لیا کرتا ہے۔ حضرت سری رحمہ اللہ حضرت بغدادی سے فرماتے ہیں جنید جاؤ، بغداد کا منبر خالی ہے، اس پر جا کے واز کہو۔ معذرت کر دی حضور میں اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں پاتا۔ اگلے دن پھر فرمایا جنید جاؤ، بغداد کا منبر خالی ہے، اس پر کے واز کہو۔ پھر عرض کی حضور اپنی طاقت نہیں پاتا۔ تیسرے دن پھر فرمایا